اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ سے علمی جوابات کے لحاظ سے 5 ایک ساتھ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، جس طرح باقی نواسب ہمارے دلائل سے ہمیشہ صرف نظر کر کے بھاگتے رہے ہیں، اور میں بارہا اپنے ان دلائل کو ریپیٹ بھی کرتا رہا، کتابیں دکھا دکھا کے میں قریب تھک گیا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا ماں سوائے ایک چیز کے کہ میرا وقت ضائع ہوا ہے۔ تو ان کی علمی حیثیت، ان لوگوں کی علمی اوقات سب پتہ چل گئی ہے۔ بیسیکلی میرا مولوی کامل بریلوی کے ساتھ کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ یہ آیا تھا بیچارہ اشرف آصف جلالی کو بچانے کے لیے، لیکن بہت ہی کوئی میں کہتا ہوں ناکام کوشش کی ہے اس نے اشرف آصف جلالی کا دفاع کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساری جماعت کو ہی الحمدللہ اب ڈبا گیا۔ اور کئی دفعہ اس نے بریلوی مکتبہ فکر کے اپنے ہی اصول و ضوابط اور ان کے اکابرین سے الحمدللہ انکار کیا ہے، جیسا کہ ویڈیوز میں پہلے بتا چکا ہوں۔ پہلے اس کا استاد اشرف آصف جلالی بھاگا جب اس کی علمی چھترول ہوئی، جب اس کے بعد یہ حضرت ذرا دفاع کرنے کے لیے آئے جب اس کی اس سے ڈبل چھترول ہوئی ہے، اور اس کی جہالت پکڑ پکڑ کے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو یہ ادھر ادھر کی بکواسات کرنے لگ گئے اور اس نے بھی راہ فرار اختیار کیا۔ خیر عزیزان، ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو پہ، اور اس نے جو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں اور کیا یہ جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے بیچارے بریلوی حضرات کو۔ سامعین محتشم، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے روافظ کے خلاف اور روافظ کے چہرے پر جو کالا چہرہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا، ہم اس کو عوام الناس کے سامنے واضح کرتے آ رہے ہیں، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے شیعت سے برات کا اظہار کیا، اور ان لوگوں سے بھی کہ یہ لوگ تو شیعت میں شامل ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے شیعت سے برات کا اظہار کیا، اور یہ ہے وہ ہے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ بھائی پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تم لوگ کیا ہو، کون ہو تم لوگ؟ تو بیچارہ ہے کیا؟ ابھی تو خود بڑے بڑے اکابر بریلوی علماء کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پہ حجت نہیں، ان کے صوفیاء کا انکار کر رہا ہے۔ تو خود کیا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل صریحاً جھوٹ بول رہا ہے عزیزان۔ بلکہ اگر میں کمنٹس دکھانے پہ آؤں، الحمدللہ جو ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، بہت سے برادران اہل سنت نے مذہب شیعہ اختیار کیے، باقاعدہ لوگ حق پر آئے ہیں، اور میں کمنٹس دکھانا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کمنٹس میں جا کے گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے دیکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی تم تلخ زبان استعمال کرتے ہو، تو جب تم میرے بھائیوں کو گالیاں دو گے تو میں کیا چپ رہوں گا؟ بیٹا تمہیں ڈبل پڑیں گی۔ خیر عزیزان، بالکل جھوٹ بولا اس نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسے شکست فاش ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس کی دلیل بارہا میں بار بار دہرا رہا ہوں، میرے حوالہ جات کا جواب نہ دینا، میرے دلائل کو کھا جانا، یہ سب سے بڑی اس کی دلیل ہے۔ اور میرے ابھی بھی 90% حوالے اور سوالات اپنی جگہ پر قائم ہیں، مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ مجھے ساری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے سامنے مکمل طور پر یہ آشکار ہو چکا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں، جھوٹ کون بول رہا ہے، فرار کون اختیار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اگلی بات کی اس طرف چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ پھر سے آج تہمت لگانے کی کوشش کی ہے، تو تہمت کا مکمل طور پہ جیسے کہ پہلے ہم رد کرتے آئے ہیں دوبارہ کر ہی دیتے ہیں۔ وہ تو تھا امام بخاری کے لحاظ سے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے وہ ہم نے اس کو جوابات دیے، تو اس کے منہ پر وہ تماچا پڑا، تو یہ اس سے تو باز آ گیا، تسلیم نہ کرے لیکن اس کی زبان خاموش ہو گئی۔ تو جیسا کہ عزیزان میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس بندے کو سوائے جھوٹ بولنے کی اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اب یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی حضرت ابو بکر کے لحاظ سے ہم نے دفاع کر لیا، تو یہ تو وہ ہے۔ الادب المفرد میں نے پیش کی تھی بخاری، علامہ محمد اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری کی، جس سے میں نے حضرت ابو بکر کی شرک پر دلیل دی تھی۔ اس نے آگے سے ڈامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دیں کہ جی یہ جمع ہے تو یہ پھر اطلاق نہیں ہوتا، یہ وہ، حالانکہ بچہ جانتا ہے جب عبارت میں نام آ جائے شخصیت کا اور مخاطب ہو کوئی، اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ خیانت کرنی تھی، بھلے تو خیانت میں ان لوگوں کا ویسے کوئی ثانی نہیں ہے، جب عبارت میں اس کتاب کی موجود ہے یا ابا بکر باقاعدہ، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بخاری کی باتیں کر رہے ہیں، جو امام بخاری کو یہ کہا تھا تو وہ کہا تھا، جب میں نے
صحیح بخاری کے لحاظ سے بات کرنا شروع کی ہے تو میں نے اصحاب کے لحاظ سے بھی حدیث دکھائی ہے کہ جو اس نے ڈرامے بازی پکڑنا شروع کی تھی کہ جی صحابہ کو جہنمی کہہ دیا، تو میں نے صحیح بخاری سے استدلال پیش کیا تھا، یا رب اصحابی کے جملے بخاری میں موجود ہیں، اللہ نے بروز محشر باقاعدہ بھیج دینا ہے کچھ اصحاب کو جہنم میں، بخاری کی روایت ہے، میں باقاعدہ اسکرین پہ دکھا چکا ہوں۔ تو عزیزان وہاں پہ بھی اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، بیچارہ عقل کا مارا۔ خیر عزیزان اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں باقاعدہ اسے کچھ پڑھا کے بھی جاؤں گا، اسے بیچارے کو بھی بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، میں اسے اینڈ پہ پڑھا کے جاؤں گا باقاعدہ۔ یہ مبارکباد ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت فتح یاب ہو چکے ہیں، اور فتح کا جو علم ہے وہ بلند ہو چکا ہے، فتح یاب ہو چکے ہیں۔ فنی جگت تھی، فنی جگت، پلیز ساؤنڈ افیکٹ لگایا جائے ذرا۔ وہی تو، کیا فتح یاب ہوا ہے مجھے صرف اتنا بتا، ہیں کیا فتح یاب ہوا ہے یار؟ تو بخاری کی حدیث پیش کی، جواب نہیں آیا، یہ فتح یاب ہوا ہے؟ المحند المفند خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب دیکھ کے تو سارے بریلوی مکتب کے اصول کی مت مار دی، یہ فتح یاب ہوا ہے تو؟ صحیح مسلم عزیزان، صحیح مسلم کے اصول و قواعد کا اس نے مذاق بنایا ہے، یہ فتح یاب ہوا ہے تو؟ ہدایت حنفیہ کتاب سے اتنے میں نے بیانات دکھائے، یہ فتح یاب ہوا ہے تو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ تذکرۃ الاولیاء، اپنے بابوں کو اللہ مانتے ہو تم لوگ، معاذ اللہ، میں نے ثابت کیا۔ اس سے اس نے پھر جان چھڑانے کی کوشش کی، یہ حجت نہیں ہے، میں نے اس کی توثیق پیش کی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا، یہ فتح یاب ہوا ہے تو؟ اور بارہا ان کے علماء کی توثیق کے لحاظ سے تذکرہ اکابر اہل سنت کتاب میں نے پیش کی، کوئی جواب نہیں آیا، یہ فتح یاب ہوا ہے تو؟ یہ فتح ہے؟ بار الہ، اگر یہ فتح ہوتی ہے تو اللہ کرے ایسی فتح کبھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ عزیزان اس بندے نے اپنی سری جہالت کا ثبوت دیا یہ کہہ کے کہ جی اہل سنت فتح یاب ہو گئے ہیں، ہم نے تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اینڈ مینی مور تھنگس۔ اب اس معاملے میں مزید آگے تفصیلاً جانا نہیں چاہ رہا، اختصار سے مجھے جواب دینا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، موسٹ امپورٹنٹ بات، اس بندے نے کشف المحجوب کی عبارتوں کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو بار بار دہراتا گیا، اپنے بزرگ بابے کو بچانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اس نے معاذ اللہ مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اسی کتاب سے جب میں نے مولا علی کا فتویٰ نقل کیا، ایسی بکواسات لکھنے والے کو مولا علی نے جو سزا کہی تھی، اس نے میرے مرشد مولا علی کے فرمان میں بھی تحریف کرنا شروع کر دی، اور میں نے ایک بھی جواب اسے کسی شیعہ کتاب سے نہیں دیا تھا، ساری کتابیں اس کی تھیں، اور ایک کتاب تو عزیزان میں دکھا دکھا کے تھک گیا، اسے اس نے ٹچ تک نہیں کیا۔ کون سی؟ اللہ اکبر، احمد سعید بریلوی صاحب کی الحق المبین، یہ کتاب میں عزیزان دکھا دکھا کے تھک گیا کہ بھائی تعویل نہیں کر سکتا، تو تعویل نہیں کر سکتا، تیرے مذہب میں تعویل کی مخالفت پہ پوری کتاب لکھی گئی ہے، تعویل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے مان لیا ہوا ہے کہ یہ پیٹ گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا بابوں کو بچانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی انہیں کوئی میٹر نہیں کرتی۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، جس قوم کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا نہیں ہے، وہ مولا علی کی کیا حیا کرے گی؟ اس کے علاوہ اس نے کچھ مقصرین حضرات کی ویڈیوز پیش کرنا شروع کی، جیسے مولوی کالیا، مولوی اصغر نقلی، یا پھر ذریت عمران شیرازی۔ عزیزان پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور مجھے ایک بات بتا یار، پہلے تو ذرا اسکرین شاٹس دیکھ، ان تینوں کی اتنی چھترول ہوئی ہے میرے ہاتھوں کہ دوبارہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بات کرنے کی جرأت نہیں کی، اور جن موضوعات پر ان سے مناظرہ ہو چکا ہے ان موضوعات کو دوبارہ انہوں نے ٹچ تک نہیں کیا، بھاگ گئے، کیونکہ تین ہمیشہ ہی بھاگتے۔ اور مجھے ایک بات بتا یار، کیوں بار بار پنگے لے رہا ہے میرے بھائی؟ تو کیوں بلا وجہ تینوں کو ذلیل کرانے پہ تولا ہوا ہے؟ کبھی اشرف آصف جلالی کو، خود کو اور داتے کا دفاع کرنے آتا ہے، پھر تین ذلیل کرواتا ہے، کبھی تینوں کی ویڈیوز پیش کرتا ہے، پھر تین ذلیل کرواتا ہے۔ تو کیا ہے، تو نے تینوں کو ذلیل کروانے کا تو نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں عزیزان اب اس بندے کو،
اور عزیزان موسٹ امپورٹنٹلی میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے اور کلیئر کرتا چلوں. مجھے لٹرلی واللہ بخدا عزیزان آج بہت ہنسی آ رہی ہے اس مذاکرہ خیز شخص پر. یہ کیسے عوام کو بے وقوف بنا کے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی شکست کس کی ہوئی, غلطیاں کس نے کی, کہاں جھوٹ پکڑے گئے؟ مولا علی پہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اپنے ہی صوفیہ حضرات پہ جھوٹ کس نے باندھا؟ وہ سب نے دیکھ لیا. بھاگنے کا کوئی چانس نہیں رہا. وہ جنگ بدر و احد میں تمہارے اجداد بھاگتے رہے ہیں, یہاں سے نہیں بھاگ سکتے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس نے ایک نیا ڈرامہ پکڑا ہوا ہے جی, میں تمہیں مناظرے کا چیلنج کرنا چاہتا ہوں. مناظرے کا چیلنج, لائیو آؤ ہمارے سامنے بیٹھو, یہ ہے وہ ہے بالے بال. جس بندے کو عزیزان ابھی مناظرے کی بیسکس کا نہیں پتا, اور میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میرے 90% دلائل کا جواب مجھے نہیں ملا. اپنے ہی اکابرین کی کتابوں کو ٹھڈے مار مار کے ان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور مجھے مناظرے کے چیلنج کر رہا ہے. تو پہلے اپنا دین ایمان تو ثابت کر بھائی. اور یہ جو بات ہے لائیو آؤ مناظرے کے چیلنج میں, مجھے ایک بات بتا بھائی, جھوٹ کو تو جھوٹ بولتا ہے, لفظ دھوکہ کو تو دھوکہ بولتا ہے, لفظ اوقات کو تو اوقات بولتا ہے, عبارت میں خود رفتگی لکھا تو خود رفتہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تجھے بھائی ابھی خدا کا نام ہے یہ دیکھ, اوپر سے دیکھ کے اردو عبارت پڑھنی نہیں آتی, میں تیرے سے کیا مناظرہ کروں, مجھے یہ بتا. اور عزیزان اس طرح فیس ٹو فیس بیٹھ کے جس بندے کو ابھی مکالمہ اور مناظرہ کے درمیان تفریق کا علم نہ ہو, وہ مجھے مناظرے کی دعوت دے رہا ہے. پہلے تو بیٹا جا کوئی میٹرک لیول کی کوئی معاون ادب یا آئینہ اردو پکڑ, پڑھ, تاکہ تجھے ایٹ لیسٹ اردو ادب کا پتہ چلے, الفاظ کی ادائیگی کیا ہے, تلفظ کیا ہے, پراپر پروننسیشن کیا ہوتے ہیں, پہلے وہ تو دیکھ. دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات عزیزان اس کانٹیکسٹ میں, یہ جو مناظرے کی مجھے دعوت دے رہا ہے, پہلے میں کہتا ہوں بھائی جا کے نا ایک سوال میری طرف سے کر دے, اس کا جواب لے کے آنا. مناظرہ, مجادلہ, مکالمہ, مباحثہ, مشاجرہ, مباہلہ, ان میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور ان ساری چیزوں میں وہ ہے ہی نہیں جو یہ کرنا چاہ رہا ہے, یہ بیسیکلی مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے, صرف الٹ بازیاں, ایک دوسرے پہ چڑھائی. نہیں بیٹے, ہمیں ذرا تمہارے والے شوق نہیں ہے. اچھا خیر, جہاں تک رہے گی مناظرے کی بات عزیزان, اب میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, اور یہیں سے آپ لوگوں کو اس بریلوی طبقے کی جہالت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں. اس نے تو صرف میرے اوپر ذاتی اٹیک کرنے کی کوشش کیا, میں نے اس کی پوری جماعت کو الحمدللہ اکیلے ہی کلین بولڈ کیا. بہت اینڈ لیول کوشش کی ہے بیٹے دفاع کرنے کی. میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے, جب کانوں کے نیچے لپڑ پڑے نا ہیوی قسم کے, تو ہوتا ہے اس طرح, کوئی بات نہیں. عزیزان اب میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں, اور اس کتاب سے جب میں عبارت پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں گا, اس کا مفہوم بیان کروں گا, تو آپ کو یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالخصوص بریلوی مکتب کے جو بھائی ہیں مجھے سن رہے ہیں, ناسبی نہیں, جو منصف مزاج لوگ ہیں, ان سے میرا خطاب ہے. ناسبیوں کو تو میں جوتے کے نیچے رکھتا ہوں. یہ بزم اشرف العلماء پاکستان سے چھپی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے, مناظرہ جنگ. بزم اشرف العلماء سے چھپی ہے جناب, میں نے گھر نہیں بنائی. اور اس مناظرہ جنگ میں, اس کا میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں یہ کیا ہے. یہ عزیزان ان کے شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی اور حق نواز دیوبندی, حق نواز جنگوی دیوبندی, ان دونوں کا جنگ میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مناظرہ ہوا تھا کہ گستاخ رسول کون سا طبقہ ہے, بریلوی یا دیوبند. ہم تو کہتے ہیں دونوں ہی ہیں. خیر, تو عزیزان اس مناظرے کا جب اختتام ہوا, حق نواز جنگوی کو شکست تو ہوئی, لیکن جو ایک پولیٹیکل ٹرم چلائی گئی ہے وہ کیا تھی؟ آئیں ان کے فتح کیے گئے مناظرے سے ہی الحمدللہ, جو کتابی شکل میں میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے خود تسلیم کیا کہ ضمناً ہم بھی گستاخ رسول ہیں. Let me show you something. صفحہ نمبر 285, یہاں پہ عزیزان یہ صفحہ 285 جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہاں پر یہ منصفین کا فیصلہ ہے. کیونکہ مناظرے میں جب یہ, اور اس لونڈے کو بھی بیچارے کو ابھی مناظرے کی بیسکس کا نہیں پتا, مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے. میں خیر اس کا ابھی جواب دیتا ہوں, پہلے ذرا اس عبارت کو پڑھ کے دیکھیں. منصفین کا فیصلہ, منصف یعنی کہ ججز جو مناظرے کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون جیتا. ہم منصفین بال اتفاق فیصلہ کرتے ہیں, اور اس مناظرے میں مولانا محمد اشرف سیالوی
بریلوی مناظر کو ان کے نسبتاً وزنی استدلال کی بنا پر کامیاب قرار دیتے ہیں. یہ ذرا عزیزان اس لفظ پر غور کریں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا، نسبتاً وزنی دلائل. نسبتاً استدلال. اب عزیزان میں آپ کو اس بڑی ان لوگوں کی دو رنگی کیا ثابت کروں. مکمل طور پہ فتح یاب نہیں، نسبتاً محض بتقاضۂ تناسب فتح کر کے گئے ہیں جناب مناظرے کو. یعنی کہ عزیزان انہوں نے نسبتاً ایک ایز اے پوائنٹ مان ہی لیا کہ تھوڑے بہت گستاخ رسول ہم بھی ہیں. نسبتاً وزنی دلائل، مکمل طور پہ نہیں، فقط تناسب کے پوائنٹ پہ آگے. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو مناظرے کے چیلنج کرتے پھر رہے ہیں. اور بھائی تو مجھے بات بتا، تجھے یہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے مکالمہ کرنے کو تو مناظرہ کہتا ہے، تو کیا چیز کیا ہے بھائی؟ مجھے یہ بتا یار. ہیں پہلے میرا بھائی جا، میں دوبارہ اگر اپنے دلائل گنانے پہ آ گیا نا کہ میرے کتنے تمہارے پہ قرض ہیں، لوگوں نے جوتیاں مارنی ہیں، تجھے تو ویسے بھی پڑھنے والی ہیں. میری بات سن بھائی، پہلے تعارف ہوتا ہے مناظرے کی جو بیسکس ہیں، تعارف کے بعد موضوع طے ہوتا ہے، اس کے بعد شرائط طے کی جاتی ہیں، اس کے بعد منصفین ڈیسائڈ کیے جاتے ہیں کہ منصفین میں کون آ کے بیٹھے گا، ان کا ڈیسیجن لیا جاتا ہے، وہ ڈیسائڈ ہوتے ہیں. پھر جناب صدر مناظر ہوتا ہے، پھر معاون ہوتا ہے، اس کے بعد مقام مناظرہ، وقت مناظرہ، یہ ساری بیسکس طے ہوتی ہیں. اس کے بعد جا کے کہیں مناظرہ شروع ہوتا ہے. تو ایک فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ کے اسے مناظرہ کہتا ہے. تو یہ عزیزان اس جاہل کی ساری اوقات ہے. اب مجھے خود بتائیں میں اس سے کیا مناظرہ کروں. خیر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، چونکہ انہیں ذاتیات پہ جانے کا بہت شوق ہے، تو ذاتیات کے لحاظ سے میں بھی ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں. اہل حدیث مکتب کے ایک مولوی صاحب ہیں، مولوی کوہاٹی صاحب. کوہاٹی صاحب نے بریلویوں کے بارے میں اپنی ویڈیو میں کیا کہا ہے، لیٹس جسٹ چیک اٹ آؤٹ. کہ بریلوی اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، اللہ کے گستاخ ہیں، قرآن کے گستاخ، حدیث کے گستاخ. ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے. یہ کسی شیعہ کا بیان نہیں دکھایا میں نے، وہابی کوہاٹی، اور اس نے پکڑ کے سارا کلیئر کر دیا کہ تم ہو ہی گستاخ. اور تم نے خود اپنی کتاب مناظرہ جنگ میں نسبتاً وزنی استدلال کی بنا پہ یہ ثابت کیا کہ تم گستاخ ہو. تم نے بطور تناسب مان لیا کہ تم گستاخ ہو. اب عزیزان مجھے جواب دے دیں اتنا چھوٹا سا انصاف کے ساتھ. اب رہ گیا کچھ پیچھے، نہ میرے دلائل کا جواب آیا، اس بندے نے عبارتیں غلط پڑھی، اردو اسے بولنی آتی نہیں، کتابوں کے حوالے کھائی جاتا ہے، اپنی بریلوی اکابرین کی ساری کتابوں کا اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. یہ جی مناظر ہے ماشاءاللہ. اور بیٹا جا پہلے کچھ سیکھ کے آ. بات کرتا ہے مناظرے کی.